السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید مزمل۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے کی اگر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی ہم بات کر لیں، ایک کوئک ریکیپ کریں تو عمران خان صاحب 13 اگست کو جلسہ کرتے ہیں لاہور کے ہاکی گراؤنڈ کے اندر، جو کہ کامیاب جلسہ رہتا ہے اور بڑی تعداد شرکاء کی وہاں پر موجود ہوتی ہے، اور وہ ایک روڈ میپ پرووائڈ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مختلف شہروں میں جلسوں کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اور پریشرائز کریں گے حکومت کو۔ میں اور آپ اس تمام تر سیاسی ایکٹیویٹی کو باہر سے دیکھتے ہیں، لیکن ہماری جو آج مہمان ہیں وہ اس پارٹی کو تنظیمی ڈھانچے کی بنیاد پر اس پارٹی کے اندر سے دیکھ سکتی ہیں اور دیکھ چکی ہیں، اور اس کے بعد اپنی پارٹی پاکستان تحریک انصاف گلالئی کی انہوں نے بنیاد رکھی۔ عائشہ گلالئی صاحبہ ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گی۔ عائشہ، بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ آغاز عمران خان صاحب کی سیاست سے کریں گے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ 2017 میں اگر آپ کے پریویس انٹرویوز دیکھے جائیں، آپ کے بیانات دیکھے جائیں، تو آپ کی پریڈکشن یہی تھی کہ یہ پارٹی زیادہ دیر تک سٹینڈ نہیں کرے گی کیونکہ یہاں پر ورکر کی رسپیکٹ نہیں ہے، یہ وہ پارٹی ہے جہاں پر خواتین کو عزت نہیں دی جاتی، اور جو تنظیم ہے وہ اس بنیاد پہ بنتی ہے کہ کون کس کے کتنے قریب ہے، نہ کہ میرٹ پہ بنتی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کی مقبولیت کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو وہ بڑھتی اس لحاظ سے جا رہی ہے کہ بائی الیکشن میں وہ ووٹ لے رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ ان جگہوں پر ان کے کینڈیڈیٹ جیت رہے ہیں جہاں سے پہلے تحریک انصاف کے ممبر بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی وہ کیلکولیشن صحیح ثابت نہیں ہوئی، یا خان صاحب نے آپ کو بھی سرپرائز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کیپٹل ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ نہ میری کوئی پولیٹیکل ڈائنیسٹی ہے، نہ میں کوئی بہت دولت مند ہوں، اور نہ ہی میں نے کیپٹل ٹی وی کو کوئی پیسے دیے ہیں، لیکن کیپٹل ٹی وی کی جو ایک انڈیپینڈنٹ جرنلزم ہے، میں اس کو سلام پیش کرتی ہوں، اور عام لوگوں کی جو ایک آواز ہے وہ آپ ٹی وی پر اس وقت پرائم ٹائم میں ایئر کر رہے ہیں، تو آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، تحریک انصاف میں دوسری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی ہو گئی، نون لیگ ہو گئی، ان کے متبادل کے طور پر تحریک انصاف آئی تھی پاکستان میں، لوگوں کو ایک نسایا اور لوگوں کو ایک نئی امید بتائی کہ ہم نیا پاکستان لے کر آئیں گے، اور اس میں ایک پولیٹیکل ڈائنیسٹی نہیں ہوگی، اس میں موروثیت نہیں ہوگی، اس میں کرپشن نہیں ہوگی، کرپشن کے خلاف جہاد ہوگا، ٹرانسپیرنسی ہوگی، عوام کی خدمت ہوگی، ہیومینٹی ہوگی۔ لیکن یہ ساری چیزیں مجھے بطور ایک آئیڈیولوجیکل ورکر مجھے نظر اس میں نہیں آئیں، اور میں نے اس سے پہلے بھی کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو جوائن کیا تھا، پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو، ان کو بھی میں نے چھوڑا، اور میں نے تحریک انصاف کو اس بنیاد پر جوائن کیا کہ ان کا ایک ویژن یہ بولتے تھے اپنے جلسوں میں، لیکن جب میں نے ان کا ویژن دیکھا وہ صرف ایک کھوکھلا ویژن ثابت ہوا، اچھا، اور جب یہ اقتدار میں آئے تو سوائے اپنے جی، اور یعنی ورکرز کو کوئی رسپیکٹ، جو ان کے آئیڈیولوجیکل ورکرز ہیں ان کو کوئی رسپیکٹ نہیں، جو ان کے سرمایہ دار لوگ ہیں، جو ان کو پیسے دے سکتے ہیں، جو ان کو برائب کر سکتے ہیں، ان کو یہ ٹکٹس وغیرہ بھی دے دیتے تھے۔ اور پھر اب جو آپ نے یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال، وہ یہ ہے کہ عمران دہشت گرد، میں ان کو کہوں گی کہ عمران نیازی یا عمران دہشت گرد جو ہے، وہ اقتدار سے نیچے ہٹتے ہی انہوں نے اب ان کی جلسے جلوسوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب جو ان کا جلسہ ہوا نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں، اس میں لاہور کے لوگ تو تھے نہیں، اس میں پنجاب گورنمنٹ ان کی ہے، چودھری پرویز الہی کی، تو سنا ہے کہ سارے کلرکس کو لایا گیا کیونکہ چھٹی کا دن تھا، ہفتے کا دن تھا، پٹواریوں کو لایا گیا، اس کے علاوہ مری سے اور فیصل آباد سے اور خیبر پختونخوا سے لوگوں کو جو ہے وہ بھر بھر کر لایا گیا عوامی وسائل کے حکومتی وسائل کے اوپر۔ اچھا، تو اس میں یہ جو پریشر یہ بلڈ کر رہے ہیں عمران دہشت گرد، یہ پریشر اصل میں نیوٹرلز کے اوپر بلڈ کر رہے ہیں، یہ کوئی الیکشن کے لیے نہیں ہے کہ میں الیکشن چاہتا ہوں اور کوئی ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں، مقصد یہ ہے کہ نیوٹرلز پہ دباؤ ڈالا جائے کہ مجھے دوبارہ، ان کے دو مطالبات ہیں، ایک مطالبہ یہ ہے کہ مجھے نیوٹرل جو ہیں وہ دوبارہ مجھے اقتدار کی کرسی پر بٹھا دیں، کوئی اچھا۔ الیکشن وغیرہ بھی نہ ہو، یہ کچھ بھی نہیں چاہتا، یہ الیکشن بھی نہیں چاہتا، مجھے اقتدار کی کرسی پر دوبارہ بٹھا دیں، اور دوسری عائشہ بات یہ ہے صاحبہ، کہ لیکن مجھ یہ سے جلسوں کسی کے جو ہم کیس مناظر دیکھتے ہیں، کا یہ اقتدار کہا یہی جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اگر اتنے بڑے جلسے کوئی کر رہا ہے تو وہ عمران خان ہے، تو آپ اس کو بالکل ڈینائی کرتی ہیں کہ کوئی پاپولر سپورٹ ہے ہی نہیں، اور نہ ان کا کوئی ووٹر ہے نہ سپورٹر ہے، اور یہ ساری جو ایکٹیویٹی ہے یہ ساری مینجڈ ایکٹیویٹی ہے؟ دیکھیں، عمران نیازی جو ہیں وہ بھٹو بننے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، ان کی نقل کر رہے ہیں،
کبھی وہ ہوا میں خط لہراتے ہیں، کبھی وہ مولانا طارق جمیل صاحب سے مولانا کوثر نیازی بنا دیتے ہیں، اور لیکن بھٹو ایک عظیم لیڈر تھے، ان کے خیر پاؤں تک بھی وہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن کیونکہ وہ ایک جو حقیقت ہے وہ میں بولوں گی، جو ایک پاکستان میں حقیقت ہے، میں اپنے سیاسی، کیونکہ وہ ان کی الگ پارٹی ہے، میری الگ پارٹی ہے، لیکن حقیقت کو میں بیان کروں گی۔ تو بات یہ ہے کہ کراؤڈ کی میں نے آپ کو بتایا کہ سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے جس طریقے سے نیشنل اسٹیڈیم بھرا گیا، اور میں نے جو پہلے میں بات کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ ان کا مطالبہ یہ ہے، پورے ملک میں جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں جس طریقے سے، وہ اس بات کے لیے ہے کہ ایک تو مجھے کرسی پر بٹھایا جائے، دوبارہ نیوٹرلز بٹھائیں، کوئی الیکشن کوئی وہ نہیں چاہتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھ سے کسی چیز کی تحقیقات نہ ہو، کوئی کیس کا مجھ سے نہ پوچھا جائے، کوئی پیسوں کا مجھ سے نہ پوچھا جائے، اور یہ اداروں کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ عوام، یہ جو خیبر پختونخوا کے حکومتی وسائل کو استعمال کر رہے ہیں، پنجاب کے وسائل کو استعمال کر رہے ہیں، اچھا، یہ سارے حکومتی وسائل کو استعمال کر کے یہ اداروں کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز نے اگر میرے حق میں فیصلہ نہیں کیا، یا جو ہے الیکشن کمیشن اگر میرے حق میں جو ہے، یعنی اگر میرے حق میں نہیں آتی، یا کوئی اور، یا نیوٹرلز جو ہے وہ میرے حق میں بالکل نہیں عائشہ، آتے، اس پر یعنی آئیں گے، مجھے الیکشن دوبارہ اقتدار کمیشن سے میں جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس پر بھی آئیں گے، لیکن آپ پر کرٹیسزم جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ یہ شکوہ کرتی دکھائی دیتی ہیں کہ تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ گالم گلوچ کرتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر کردار کشی کرتے ہیں، لیکن آپ پر یہ بھی کرٹیسزم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی خان صاحب کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال کرتی ہیں، آپ نے 2 نمبر پٹھان بھی کہہ دیا، آپ نے آج بھی دہشت گرد کا لفظ دہرایا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس تمام تر رویے کو کنڈیم کرنا ہے جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم آپ کے نزدیک کرتی ہے، تو اگر آپ بھی وہی رویہ اختیار کریں گی تو بیلنس نہیں ہو جائے گا پھر تو؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میں نے جو گالیاں، ان کی گالیاں ہیں جو میرے خلاف، جو غلیظ ٹرینڈز چلائے گئے میرے خاندان کے خلاف، ان کو پتہ ہے کہ نہ میں مالی طور پر کرپٹ ہوں، نہ میں اخلاقی طور پر کرپٹ ہوں، یہ ان سب کو پتہ ہے، یہ صرف عمران نیازی کو نہیں پتہ، یہ پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے، یہ نون لیگ کو بھی پتہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو لوگ ہیں یہ میرے خلاف، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ سوشل میڈیا میں کریکٹر اسیسینیشن میری ہو، اور آپ کو پتا ہے کہ جو شخص مالی طور پر کرپٹ نہ ہو، اخلاقی طور پر کرپٹ نہ ہو، اس کو آپ بلیک میل نہیں کر سکتے، وہ بے خوف ہوتا ہے، وہ ان کی کرپشن کے اوپر بھی بولے گا، وہ نیازی کی کرپشن کے اوپر بھی بات کرے گا، وہ دوسری پارٹیوں کے اوپر بھی بات کرے گا، تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں اس وقت الحمدللہ مجھے بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، میں باہر بھی، پاکستان سے باہر بھی سیٹل ہو سکتی تھی، لیکن مجھ میں جرت ہے، مجھ میں دلیری ہے، مجھ میں بہادری ہے، صحیح، اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں اس وقت مگرمچھ بھرے ہوئے ہیں، پاکستان کی سیاست میں اس وقت سیاستدان نہیں ہیں، مگرمچھ ہیں، جو عوام کے حقوق پر جو ہیں غاصب ہیں، اور جبر و اچھا، استبداد جو ہے وہ ان کا طریقہ کار ہے، انکلوڈنگ پی ٹی آئی، تو مجھ سے یہ خوف رکھتے ہیں، یہ آج نیازی میرے خلاف جتنا پروپیگنڈا کر رہا ہے، یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز بھی میرے خلاف کریں گی، تو مجھے اس چیز سے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ ایک میرا مشن ہے، میں کوئی محالات سے نکل کر عوام کی سیاست نہیں کرتی ہوں، میں عوام کے اندر رہتی ہوں، مجھے اپنے خواتین کا مسائل کا بھی پتہ ہے، مجھے اپنے ٹھیک ہے، نوجوان بھائیوں کے ٹھیک ہے مسائل عائشہ، کا آپ پتہ کے ہے، پولیٹیکل کریئر پہ بھی بات کریں گے، لیکن تحریک مجھے انصاف کے جو ریسنٹ ابھی سکینڈل سامنے آئے ہیں اگر ان کی بات کر لی جائے، جیسے کہ فارن فنڈنگ کیس ہے، آپ کو لگتا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے، جب آپ پی ٹی آئی کا حصہ تھیں تو یہ کچھ شواہد آپ نے دیکھے تھے؟ فوزیہ قصوری صاحبہ تحریک انصاف کی فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ایک ہیں، انہوں نے بھی بڑے سنگین الزام لگائے ہیں، انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے پرسنل اکاؤنٹ میں پیسے جاتے رہے اور میں آبجیکٹ کرتی رہی، تو آپ بطور تحریک انصاف کی ورکر 2018 تک رہ چکی ہیں، آپ نے ایسے کوئی شواہد دیکھے کہ فارن فنڈ آ رہے ہیں اور اس کا آڈٹ نہیں ہو رہا اور نیچے تک انفارمیشن نہیں جاری ورکر تک کہ یہ پیسے آئے ہیں تو گئے کہاں سے ہیں یا آ کہاں سے رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے صداقت ہے الزامات میں جو لگائے گئے ہیں ان پر؟ دیکھیں، ایک تو سمپل بات ہے، سمپل قانون ہے، میں کوئی اسرائیلی یا بھارتی فنڈنگ کی بات نہیں کرتی، وٹ ایور جو بھی ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ سمپل قانون ہے پاکستان میں کہ پاکستان کی کوئی کمپنی بھی پاکستان کی سیاسی جماعت کو فنڈ نہیں کر سکتی، تو پھر باہر جو غیر ملکی کمپنیز ہیں یا غیر ملکی شہری ہیں، وہ کیسے ایک سیاسی جماعت کو فنڈ کر سکتے ہیں؟ تو اچھا، ان کے کیس میں 46 غیر ملکی کمپنیوں نے اور کوئی 34 جو ہیں وہ غیر ملکی نیشنل شہریوں نے اس پولیٹیکل پارٹی کو فنڈ کیا۔ میں بھی باہر آتی جاتی رہتی ہوں، مغرب میں کچھ ٹائم بھی میں نے گزارا ہے، میں جانتی ہوں، اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بھی اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ مغرب میں $1 بھی آپ کو بغیر کسی، یعنی
ویسے تو مغرب جو ہے ہمارے سیلابوں زلزلوں میں ہماری انسانیت کی بنیاد پر مدد کرتا رہا ہے پاکستان کی، بالکل، اس اور بار وہ بھی جو سندھ امداد ہے حکومت کو وہ آپ کو پیسے پتہ دے ہے رہی ہے امریکن گورنمنٹ۔ لیکن 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 مغرب میں ایک سیاسی پارٹی کو ایک کمپنی یا کوئی بھی شخص $1 بھی مفت میں نہیں دیتا. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت کلیئر بات ہے، اور یہ تو اس ون پوائنٹ پہ ہی جو ہے وہ آپ کی عمران نیازی کی ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے. عائشہ، لیکن دوسری آپ بات نے یہ ہے کہ ذاتی نوعیت میں کنسیلمنٹ کبھی آف سوال کیا کسی سے کہ یہ سارے جلسے جو ہو رہے ہیں، اتنی تیز پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی اس ٹائم کے اوپر کہ خان صاحب ہر دوسرے دن کسی مارچ یا ریلی کی قیادت کیا کرتے تھے، تو آپ نے کبھی سوال کیا کہ فنڈ کہاں سے آتا ہے، کون اس کو سپانسر کرتا ہے ان تمام تر چیزوں کو؟ نہیں، ہمیں تو کسی چیز کی ایکسس نہیں تھی، کیونکہ ہم تو ورکرز تھے، اور جو اوپر کچھ ایک کچن کیبنٹ ہوتی ہے ان کی، وہ اچھا ساری چیزیں سنبھالتی تھی. اور ہمیں تو کویسچن کا بھی اختیار نہیں تھا، کیونکہ میں تو ان ساری پولیٹیکل پارٹیز، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، یہ ساری اندر سے فیشسٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ان میں کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہ شخصی آمریت ہے. ان میں آپ کسی پر کوئی کویسچن اٹھائیں، کوئی بات کریں. اب آپ نے کہا کہ آپ نے پی ٹی آئی کے خلاف جو باتیں کی، میں نے پی ٹی آئی کے خلاف باتیں نہیں کی، میں نے فیکٹس بتایا تھا. جو میں نے 2017 میں بتایا تھا وہ اچھا فیکٹس تھی، وہ میں نے ان کے خلاف باتیں نہیں. دوسری بات ہے کہ دیکھیں، یہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہے، پاکستان کا قانون یہ بھی کہتا ہے کہ کنسیلمنٹ آف فیکٹس، یعنی بالکل انہوں نے 2012 میں جو الیکشن کمیشن نے ایفیڈیوٹ کیا، جو سرٹیفکیٹ کیا، اس میں انہوں نے جی، خود سگنیچر کیا کہ میرے صرف 4 اکاؤنٹس ہیں اور باقی جو 14 اکاؤنٹس ہیں انہوں نے کنسیل کیے. تو 13 اکاؤنٹس، یہ جی کنسیلمنٹ آف فیکٹس ہے، اور یہ اس دوسرے نقطے پر بھی جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن ہے. بالکل اور عائشہ، لیکن باقی جو ان کے آپ نے یہ کہا کہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں میں ڈیموکریسی نہیں ہے اور انفارمیشن ورکر کو نہیں دی جاتی ہے، لیکن آپ بھی یہ کہتی آئی ہیں کہ میں بذات خود اوائڈ کرتی تھی پارٹی میٹنگز کا حصہ بننے سے. تو اگر آپ خود پارٹی میٹنگ میں نہیں جا رہی تو انفارمیشن کیسے پہنچے گی آپ تک؟ نہیں، میں تو بعد میں پارٹی میٹنگز میں نے جانا چھوڑ دیا تھا. لیکن جب میں پی ٹی آئی میں وجہ ایکٹیو کیا تھی تھی، اس اس کی؟ میں تو میں یعنی مجھے تو معلوم دیکھیں، ہم سب آپ پی ٹی آئی کے ہر ممبر سے پوچھیں، پی ٹی آئی کے تمام ممبر سے پوچھیں کہ کیا ان کو کوئی، یہ تو کلاسیفائڈ انفارمیشن تھی. یہ تو اکبر ایس بابر بھی کہتے ہیں کہ جب میں بار الیکشن کمیشن میں جاتا تھا کہ اس کی تحقیقات کریں، تو چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ عمران نیازی، وہ چلے جاتے تھے ہائی کورٹ، وہاں سے اسٹے لے کر آ جاتے تھے کہ یہ رپورٹ، اس کو آپ پبلک نہ کریں، اس رپورٹ کی آپ تحقیقات نہ کریں. تو یہ جب معاملہ اس حد تک چلا جائے تو پھر آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی کی کیا صورتحال تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اپنی کرپشن اور اپنی بیڈ پرفارمنس سے، یعنی پاکستان میں اس وقت آپ خیبر پختونخوا، پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، نون لیگ کی وفاق میں ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے، اچھا ساری پارٹیاں اپنے پاکستان میں ان کی حکومتیں. پاکستان میں عمران نیازی صاحب کی سیاست کی بات کریں، جلسوں کی، صحیح، کہ اپنی بیڈ پرفارمنس اور اپنی کرپشن سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ امریکہ کی بات کریں گے، وہ روس کی بات کریں گے، وہ کسی اور ملک کی. میں جو ہوں عائشہ گلالئی وزیر، نہ امریکہ پر سیاست کرتی ہے، نہ روس پر، اور نہ ہی میں بھارت پر سیاست کرتی ہوں. اچھا کیونکہ دیکھیں، مجھے ان سے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب یہ مغرب کے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ اس طرح اپنی پرفارمنس اور کرپشن سے توجہ ہٹانے کے لیے، پاکستان کے لوگوں کو ایک اور ان کی توجہ ہٹانے کے لیے. بات یہ ہے کہ مغرب کے لوگ جو ہیں وہ انسانیت بلیو کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، ہمارے اوورسیز پاکستانیز امریکہ میں بھی ہیں، پورے برطانیہ میں بھی ہیں، یورپ میں بھی ہیں. ہمارے اپنے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اقلیتوں کا کیا حال ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ. قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ویژن تھا وہ کیا تھا کہ پاکستان میں سارے پاکستانی برابر ہیں، جی irrespective of their religion, caste and creed. پھر جب مسلم اسپین کی آپ صورتحال دیکھیں، 750 سال، 7ویں صدی سے لے کر 15ویں صدی تک جو ہے وہ مسلم اسپین میں مسلمانوں کی حکومت رہی. اور جی یہ وہ حکومت تھی جو کہ سینٹر آف نالج تھی، جس میں سب، یعنی وہاں پر عیسائی بھی تھے، یہودی بھی آتے تھے، ہندو بھی آتے تھے. وہاں پہ کالجز تھی، سینٹر آف نالج تھا، سینٹر آف آرٹ تھا، سینٹر آف کلچر تھا، سینٹر آف میڈیکل اینڈ بالکل، وہ تو سائنٹیفک ڈکلائن ریسرچ تھا. رہا ہے، اور آپ کی یہ بات وہ بجا ہے، لیکن اگر ہے عائشہ مین سٹریم تو پولیٹیکل پارٹیز کی آپ بات کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی آپ بیانات دیتی رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری ہوں یا کوئی اور پارٹی ہو، انہوں نے کرپشن کی ہے، ان کے خلاف سکینڈلز ہیں. لیکن یہ بھی خبریں سامنے آئیں کہ 2019 میں آپ نے درخواست کی کہ میری پارٹی کو پیپلز پارٹی میں مرج کر دیا جائے. اس کو ڈینائی کریں گی آپ، یا پھر واقعی ایسا کیا تھا؟
نہیں میں نے تو یہ نہیں اس طرح نہیں ہوا تھا. میں نے صرف ان کو یہ کہا تھا کہ سندھ میں چونکہ ان کے لوگوں کی بری حالت ہے، اچھا سندھ میں کئی دہائیوں سے پیپلز حکومت ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو، بینظیر بھٹو صاحبہ انڈاؤٹیڈلی وہ عظیم لیڈرز تھے. انہوں نے دیکھیں پاکستان میں اسلام مجھے یہ سکھاتا ہے کہ سچ کو سچ کہو. تو اگرچہ میری اور پارٹی ہے، لیکن میں یہ کہوں گی کہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے جس نے خون کی قربانی دی ہے، جس طرح ہماری پاک افواج جانوں کی قربانیاں دیتی ہیں پاکستان کے لیے، تو اسی طریقے سے بھٹو خاندان نے جو ہے خون کی قربانی دی ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے. اچھا، مطلب پیپلز لیکن جو پارٹی وہاں کی پر آپ ان کے ناقد بعد نہیں ہیں، اس کے علاوہ جو دو پارٹیز ہیں ان سے مخالفت ہے، یہ کہنا ہے آپ کا؟ میں پیپلز پارٹی میں کر رہی ہوں کہ سندھ میں ان کی ابھی بھی بیڈ گورننس کی صورتحال ہے. اندرون سندھ میں بہت بری صورتحال ہے. ان کے ہاری، میں خود سندھ کا میں نے دورہ کیا، وہاں پر لوگوں کے پاؤں میں چپل نہیں ہوتی، ان کو اچھا انسان کا درجہ نہیں دیا جاتا. وڈیرا سسٹم ہے وہاں پر. تو اس سسٹم، اور دیکھیں کراچی میں ابھی آپ نے دیکھا کہ سندھ میں ایم کیو ایم کے جو الطاف حسین کے ورکرز تھے، وہ 14 اگست کے لیے کراچی پریس کلب کے آگے جمع ہوئے، بالکل، اور انہوں گرفتاریاں نے ہوئیں. جو ہے وہ ایک مظاہرہ کیا. میں سندھ حکومت کے اس اقدام کی میں شدید مذمت کرتی ہوں کہ ایم کیو ایم کے ورکرز کو گرفتار کیا. عمران نیازی کے اوپر تو ثابت شدہ بیرونی فنڈنگ ہے. عمران نیازی ملک کو توڑنے کی بات کرتا ہے اپنے جلسوں میں. نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کا جو ٹرف ہے کروڑوں روپے کا، وہ اکھاڑ کے اس شخص کے اداروں کے خلاف اور فوج کے خلاف اور ملک توڑنے کی باتوں کے لیے جو ہے وہ اس کو سیاسی جلسہ کرنے دیا جاتا ہے. تو عائشہ، اسے کیا قصور اس ہے؟ میں میں اپوزیشن کہتی جو ہوں آپ کی ہے عمران خان کو لے علی کر، وزیر کا اس پہ بھی ابہام ہے نا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جلسوں میں تقاریر کرنے نہیں دی جا رہی تھی اور آپ کو سائیڈ لائن کیا جا رہا تھا، یہ اس کا آؤٹریج ہے سارا. لیکن آپ جو ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ نہیں نظریاتی اختلاف ہے. نظریاتی اختلاف کیسے اسٹیبلش کریں گی آپ؟ جی، نظریاتی اختلاف تو یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، منافقت ہے. دیکھیں ایک تو بات لیکن میں یہ عائشہ، آپ کلیئر نے کر کہا دوں، کہ ایک ساری جو خواتین پہلے ورکرز کے ساتھ یہ رویہ ہے اور ورکرز کے ساتھ ہے. شیری مزاری صاحبہ بھی اسی پارٹی کا حصہ ہیں، خاتون ہیں. انہوں نے آپ کو اپوز کیا اور آگے کیس بھی لے کر گئے کورٹ کے اندر. تو وہ کیوں نہیں اس راستے پہ چلے جس کو آپ نے اختیار کیا بعد میں؟ دیکھیں عائشہ گل علیہ اور باقی لوگوں میں بہت فرق ہے. عائشہ گل علیہ ایک جرت مند، طور پر یقین رکھنے والی. میں کوئی شخصیت پرستی نہیں کرتی. پچھلے دور میں، پچھلے وقتوں میں جو اینشنٹ ٹائم سے، اس میں لوگ اسنام پرستی کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. آج کل کے لوگ مفادات، اسباب پرستی کرتے ہیں، مفادات کی پرستش کرتے ہیں. سیٹ کے لالچ میں جو ہے وہ کچھ بھی بولتے ہیں، وہ حق کو جو ہے وہ چھپاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں جو کرپشن ہوئی، اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. اکبر بابر، فوزیہ قصور بھی اس کی مثالیں ہیں، ناز بلوچ اس کی مثالیں ہیں. تو اچھا، آج سارے لوگ جو ہے وہ ان کو چھوڑ رہے ہیں. اور خواتین کی رسپیکٹ میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کی جو ان کے بالکل اس پر جلسوں میں بات خواتین کریں کے گے، ساتھ اور ہوتا ہے. اس ایشو پر بھی بات کریں گے کہ خان صاحب بیرونی سازش کا بیانیہ ہے، اس پر عائشہ گل علیہ صاحبہ کی رائے کیا ہے. ویلکم بیک آفٹر اے بریک. تھینک یو. ویلکم بیک ناظرین. ملکی سیاست پر عائشہ گل علیہ صاحبہ سے گفتگو جاری ہے. عائشہ، اگر ملکی سیاست کی بات کر لی جائے تو اس وقت جو حکومت ہے، جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت جسے کہنا چاہیے، اور بہت سی پارٹیز ہیں اس کے اندر، اس کی پرفارمنس کو کیسے ایویلویٹ کریں گی ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے کے بعد؟ جس راہ پر ملکی سیاست گئی ہے، آپ کو لگتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے آنے سے خان صاحب کی جو مقبولیت ہے اس میں اضافہ ہو گیا، نقصان ہونے کی بجائے ان کو؟ دیکھیں مقبولیت میں کیا کہوں، حکومتی وسائل کا استعمال ہو رہا ہے، اداروں کے خلاف ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں. ہماری پاک فوج، جس کی میں تو، ہم بطور پاکستانی 75ویں سالگرہ ہم نے پاکستان کی منائی. تو ہم تو ایک تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، اور اس کے بعد اپنی افواج، جو پاکستان کی جو افواج ہیں، ان کی قربانیوں سے، ان کے اہل خانہ کی جو قربانی ہے، ان غازیوں کی جو سیکریفائسز ہیں، ان کی وجہ سے آج پاکستان قائم و دائم ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اللہ بخشے پاکستان کے سیاسی کارکنوں کو نہ تو ہمیں شیر نظر آتے ہیں، نہ جیالے، نہ پی ٹی آئی کے ٹائیگرز نظر آتے ہیں سیلابوں میں، زلزلوں میں. تو پاک فوج کے جو جوان ہیں وہ آپ کو وہاں پر نظر آتے ہیں، اور کور کمانڈر سے لے کر جو ہے وہ جنرلز اور یہ جوان جو ہیں وہ امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے تھے اور شہید ہو گئے ہیلی کاپٹر میں. تو ان شہداء کے اوپر بھی جو ہے وہ
پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے جس طریقے سے سوشل میڈیا ٹرینڈز چلوائے، اور شہباز گل جو کہ ایک امریکی شہریت رکھنے والا شخص ہے اور ان کو چیف آف سٹاف لگایا اچھا عمران خان نے، عمران نیازی نے، تو وہ جو ہے وہ جس طریقے سے اس کے بیانات ہیں اداروں کے خلاف، ہوں جو ان کے سنگین بیانات ہیں، تو میں سمجھتی ہوں میں اپنے اداروں کو کہتی ہوں، ایک تو اچھا میں اپنی عدلیہ سے کہتی ہوں، اپنے اداروں سے کہتی ہوں کہ ادھر ادھر لاٹھیاں مت ماریں۔ ایک تو آپ نے عمران ریاض کو گرفتار کیا، دوسری طرف آپ نے شہباز گل کو گرفتار کیا، یہ کس کی ماسٹر مائنڈ اس کا سب کا کون ہے؟ ماسٹر مائنڈ اس سب کا عمران نیازی یا عمران دہشت گرد ہے۔ آپ ادھر لاٹھی مارتے ہیں، ادھر لاٹھی مارتے ہیں، آپ صحیح جگہ پر لاٹھی ماریں۔ آپ نے یہ سپریم کورٹ نے خود اس کو آئین شکن کہا ہے کہ آئین توڑنے والا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران نیازی، اس نے پاکستان میں توڑ پھوڑ کروائی ہے، انارکی پھیلائی ہے۔ پاکستان میں کون سے حالات ہیں؟ دیکھیں، ہوں اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل یہ کہتا ہے کہ دنیا تیسری ایٹمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے یوکرین کے مسئلے کی وجہ سے۔ پاکستان میں طالبان پھیلے ہوئے ہیں، پورے ہمارے قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا پر قبضہ کر ہوں لیا ہے۔ پاکستان میں عدم استحکام ہے، لاقانونیت ہے، مہنگائی ہے، قرضے ہیں۔ تو عمران نیازی کو اس میں خاموش نہیں ہو جانا چاہیے تھا اس ساری صورتحال میں؟ وہ اداروں پر حملہ آور ہے، ہوں اور میں پھر وہ بات دہراتی ہوں کہ اداروں کے اوپر پریشر بڑھا رہا ہے کہ ادارے میرے حق میں فیصلہ کریں۔ میں اداروں سے صاف کہتی ہوں کہ دیکھیں، علی وزیر کو آپ نے عید پر بھی پابند سلاسل رکھا، علی وزیر کو آپ نے 14 اگست کو بھی رکھا پابند سلاسل، کہ اس نے ریاست کے خلاف 2-3 باتیں کی۔ ٹھیک ہے عائشہ، عمران آپ سے نیازی کو نیشنل اس پر جو بات جو چل چاہتا رہی ہے، ہے، سب سے عطاف حسین امپورٹنٹ نے چیز ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان خان صاحب کا جی یہ جو ٹھیک ہے، خان صاحب کا جو مہاجر اور پشتون قوم بیرونی سازش کا جو بیانیہ ہے اس پہ اگر ہم بات کریں تو بیرونی سازش کی بازگشت بہت زیادہ رہی ہے ریسنٹلی۔ خان صاحب ریپیٹڈلی یہ کہتے رہے ہیں کہ رجیم چینج کروائی گئی ہے اور یہاں پر مہروں کو استعمال کیا ہے، مجھے حکومت سے نکالنے میں امریکہ کا ہاتھ ہے۔ آپ بیرونی سازش کا جو بیانیہ ہے، جو فورن کنسپیرسی کا بیانیہ ہے، کہ ایک لیٹر وہ دکھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ثبوت جس کے تحت میری حکومت کو نکالا گیا ہے، اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ کتنی صداقت لگتی ہے اس میں؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ ہمارے سیاستدان، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے سیاستدان اپنی ساری جو کرپشن ہے، اب آپ نے پی ٹی آئی کی کرپشن کو دیکھا، آپ نے کہ بی آر ٹی کی ایک بس 4.5 کروڑ میں خریدتے ہیں عوام کے پیسوں سے قرضے لے کر، اور پھر اس کو 238 روپے میں بیچتے ہیں اپنے منظور نظر افراد کے پاس، 238 روپے میں۔ تو یہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں یہ ہونا چاہیے کرپشن جو پی ٹی آئی نے کی ہے۔ پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے حکومت میں آ کر؟ کیا اس نے ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو انصاف دلایا ہے 4 سال میں؟ یہ کیا کریں گے؟ ابھی جو جلسہ میں کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، یہ انہوں نے کیا ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو انصاف دلایا ہے؟ کیا انہوں نے عافیہ صدیقی کو انصاف دلایا ہے؟ کیا انہوں نے صرف مرغی پالنے ہیں، کٹے پالنے ہیں؟ انہوں نے جس طریقے سے اوورسیز پاکستانیز کے لیے جو کورونا میں جو پی آئی اے کی فلائٹس میں کرایوں میں اضافہ ہوا، اوورسیز پاکستانیز واپس نہیں آ سکتے تھے۔ پھر یوکرین میں جو جنگ ہوئی وہاں پہ پاکستانی طلباء پھنسے رہے، پاکستانی حکومت بالکل جو ہے وہ اس سے لا تعلق رہی۔ نہیں تو عائشہ، پاکستان پھر میں فیسوں میں سلوشن کیا اضافہ ہے؟ کیا اگر گیا۔ ہم سلوشنز کی بات کریں، یہ پرابلمز تو ہم سپاٹ کر چکے ہیں۔ اگر مین سٹریم 3 بڑی پارٹیز ہیں، آپ تینوں کی ناقد ہیں، آپ کہتی ہیں کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ انہیں اقتدار دیا جائے، تو پاکستان کی عوام کس جانب دیکھیں؟ پولیٹیکل جو فیبرک ہے وہ تو یہی ہے نا ملک کا۔ دیکھیے، میں یہ کہتی ہوں کہ بیرونی سازش کی بات یہ وہ ہمارے یہ تینوں پارٹیاں کرتی ہیں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ کیا ہے عمران نیازی نے کہ امریکہ کی بات کی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز بھی احسان فراموش نہ بنے، نمک حرامی نہ کریں، کہ جس ملک میں، یعنی ہمارے ملک میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ہمارے ملک میں اقلیتوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں حالانکہ ہمارا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اسلام نہیں دیتا، تو وہاں پر آپ کو برابر کے حقوق حاصل ہیں باہر کے ملکوں میں، وہاں سے آپ ریمیٹنسز پاکستان بھیجتے ہیں، اچھا آپ کو انصاف دیا جاتا ہے، تو وہاں سے آپ جو ہیں دیکھیں، ہم نے امریکہ اور میں عائشہ گلالئی، میری جماعت الصفا، ہم امریکہ اور روس کی سیاست نہیں کریں گے کہ عوام کی توجہ وہاں پہ ہٹائیں۔ میں پاکستان کے اندرونی حالات کو ٹھیک کروں گی، پاکستان کے امن و امان کو ٹھیک کروں گی، پاکستان کے نوجوانوں کی اخلاقی تربیت عائشہ، کروں گی، یہ جو جماعت پاکستان کے صفا تعلیمی جو آپ نظام نے بنائی ہے، اس کا ویژن کیا ہے؟ اس کو ذرا کلیریفائی کریں۔ جی، جماعت الصفا دیکھیں، ہمارا ایک ماڈریٹ اسلامک ویژن ہے، کیونکہ الحمدللہ میرے پاس میں صرف ہوائی باتیں نہیں کرتی ہوں، میرے پاس باقاعدہ اس تعلیم میں نے پڑھائی کی ہے اور میری باقاعدہ اس میں ڈگریز موجود ہیں، اور میں پی ٹی آئی کے بعد میں نے ایم فل نہیں کی اسلامیات میں، میں پی ٹی آئی میں سے جانے سے، پی ٹی آئی سے پہلے میں نے
ماسٹرز کیا تھا اسلامک اسٹڈیز میں. تو یہ میری ایک بچپن سے ایک اسٹرگل ہے، سیاسی جدوجہد بھی ہے اور میرا ایک ویژن بھی ہے پاکستان کے لیے. میں میں پاکستان نہیں کو عائشہ، دیکھیں، ایک ڈفرینس کیا ہے؟ لنگڑا اگر ملک ہم جو ہے. عمران خان صاحب کی پالیٹکس دیکھیں تو وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا جو ان کا ویژن ہے، ریاست مدینہ کی وہ بات کرتے ہیں. تو یہ اگر اسی کا آلٹرنیٹیو ہے، یا آپ یہ کہتی ہیں کہ اسلامک پرنسپلز پہ گورنمنٹ ہونی چاہیے، تو خان صاحب کے نیریٹو سے مختلف کیسے ہے؟ وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ جو اس ٹائم ریفارمز تھی وہی ہم کریں گے، جو انصاف کا نظام تھا وہی ہم لے کر آئیں گے. میں یہ کہوں گی نا کہ میں عائشہ گل علیہ اپنے ملک کے حالات پر توجہ دے گی. عائشہ گل علیہ بیرونی اپنی کرپشن سے اور بیڈ گورننس سے توجہ ہٹانے کے لیے کسی اور ملک کی طرف اشارہ نہیں کریں گی جو ہزاروں میل دور ہے. عائشہ گل علیہ پاکستان کے نوجوانوں کی اخلاقی تربیت کرے گی، کیونکہ جماعت الصفا اگر آپ کو پتہ ہو تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام کی پہلی درسگاہ یا یونیورسٹی تھی. اور یہ وہ یونیورسٹی ہے انشاءاللہ جو پاکستان کے سیاسی جماعتیں جب بھی کوئی غلط کام کریں گی، پاکستان میں جب بھی کوئی غلط کام ہوگا، انشاءاللہ کی اصلاح کریں گے. میرے ابابیل ہیں، میرے نہ شیر ہیں، نہ جالے ہیں، نہ ٹائیگر ہیں، میرے ابابیل ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے. اور اچھا. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے اوپر بہت سارے حملے بھی ہوں گے، کیونکہ جس طریقے سے میری سیاستدانوں سے نہ پیسوں کے اوپر لڑائی ہے، نہ اقتدار کے اوپر لڑائی. میری کوئی جنگ ان کے ساتھ ان چیزوں پر نہیں ہے. میں آپ کو دوبارہ کہتی ہوں کہ ہمارا مقصد پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، کیونکہ ایک لولا لنگڑا ملک جو ہے وہ اگر اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تو کشمیریوں کی وہ کیا بات کرے گا. نہیں عائشہ، وہ الزام اپنے تو یہ دوسرے لگاتے رہے نا، ممالک پی ٹی آئی والے یہ بھی کہتے رہے کہ آپ نے 50 کروڑ روپے مسلم لیگ نواز سے لیے ہیں، یہ الزام لگانے کے. دیکھیں، یہ تو عارف نظامی صاحب نے ایک بات پروگرام میں واضح کر دی تھی کہ انہوں نے ایک بات انہوں نے یہ پی ٹی آئی کی کوئی خاتون رکن ہے، ان سے انہوں نے یہ بات سنی. پی ٹی آئی کے لوگ الزام لگاتے ہیں اور پی ٹی اچھا. آئی کے لوگ تہمت لگاتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ غلیظ پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ نہیں عائشہ، وقت کبھی نے بھی یہ اس ثابت کیا دوران ہے. جب آپ نے یہ سارے الزام لگائے، آپ کو کیا کبھی دیکھیں، کسی پارٹی نے ریچ کیا؟ کیا آپ کو نون لیگ کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی آفر آئی کہ آپ اسی طرح حملے جاری دیکھیں رکھیں اور ہمیں جوائن کر لیں؟ کو بڑی آفرز آئیں سیاسی جماعتوں میں آنے کی، مجھے آفرز آئیں، لیکن میں ان کے پاس نہیں گئی، کیونکہ میرا اپنا ایک ویژن ہے اور وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی اقتدار کو لوگ دیکھ چکے ہیں. نہیں تو عائشہ، کیا وہ نقصان نہیں ہوا آپ کو؟ اس ٹیسٹڈ کی ہیں. وجہ یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن کی اگر بات کریں تو آپ خود 4 جگہ سے انتخاب لڑتی ہیں اور شکست کا سامنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کل ملا کر 4000 ووٹ ملتے ہیں آپ کی پارٹی کو. تو ہیڈ یو جوائنڈ ون آف دوز پولیٹیکل پارٹیز جو کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے آفر کرتی رہی ہیں، تو بہتر تھا وہ کیا آپ کے لیے؟ نہیں، دیکھیں، میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ میرا مقصد اقتدار نہیں ہے. آپ جو مجھے جانتے ہیں جو لوگ، وہ آپ ان سے پوچھیں کہ میرا مقصد کیا کوئی کمیشن بنانا ہے. دیکھیں، دوسرے سیاستدانوں کے جائیدادیں دیکھیں، ان کے اکاؤنٹس دیکھیں اور میرا اکاؤنٹ دیکھیں. میرا اکاؤنٹ میں آپ کو 1 روپے بھی نہیں ملے گا. میرا بنگلہ، آپ جائیدادیں دیکھیں، میری جائیداد آپ کو نہیں ملے گی. اور میں اچھا. جھوٹ نہیں بول رہی، میرے پاس کوئی گاڑیاں نہیں ہیں. تو عائشہ گل علیہ عائشہ گل علیہ منافقت کی سیاست نہیں کرتی. دیکھیں، اب جس طریقے سے آج اسلام کی بات کی جا رہی ہے، ہمارے لوگوں کو بھی کنفیوز کیا ہوا ہے ان سیاستدانوں نے. ایک طرف ناچ گانے ان سے کروائے جا رہے ہیں پاکستانی عوام سے، دوسری طرف جو ہے وہ اسلام لانے کی بھی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ کنفیوزڈ نیشن ہے. عائشہ گل علیہ بات کرتی ہے ایک ماڈریٹ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کی، جس میں ہمارے جو اعتدال پسند معاشرہ ہو، جس میں سب کے حقوق ہوں، جس میں اچھا. خواتین کا تحفظ بھی ہو، جس میں نوجوانوں کے حقوق بھی ہوں، جس میں ہمارے اقلیتوں، مزدوروں، کسانوں کے بھی حقوق ہوں. اور میں پختونوں سے کہتی ہوں کہ پختونوں کی سرزمین سے یہ عائشہ گل علیہ کی پارٹی جماعت الصفا نکلی ہے. لیکن اور میں ان کو پختونوں کو مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں. اور اچھا. میں یہ بھی کہتی ہوں کہ میں قوم پرستی پر بلیو نہیں کرتی ہوں. عائشہ اچھا. گل علیہ کو آپ سندھی بھی کہہ سکتے ہیں، عائشہ گل علیہ کو آپ پنجابی بھی کہہ سکتے ہیں، عائشہ گل علیہ کو آپ بلوچی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کو کشمیری بھی کہہ سکتے ہیں. میں پاکستانی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا عائشہ، تو ریسنٹلی عائشہ گل ایک علیہ خط جو بھی ہے وہ سرکولیٹ سب کر کے رہا لیے تھا اور کہا جا رہا تھا کہ عائشہ گل علیہ نے یہ خط جو ہے وہ سپریم کورٹ کو لکھا ہے اور اس میں خان صاحب کے خلاف ایکشن لینے کی بات ہے. تو اس پر کیا بتا سکتی ہیں آپ؟ جی، میں نے آنریبل سپریم کورٹ سے یہ کہا کہ دیکھیں، علی وزیر جو ہیں، جو کہ پشتون قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اب سپریم کورٹ میں بات ہوتی ہے کہ پرویز مشرف کی آئین توڑنے پر لاش کو لٹکانے کی بات بھی ہوئی، لاش گھسیٹنے کی بات بھی ہوئی. دیکھیں، پرویز مشرف مہاجر قوم سے تعلق رکھتا ہے. مہاجر قوم حب الوطن قوم ہے. انڈیا چھوڑ کر پاکستان آئی، پاکستان کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، قربانیاں دی. خان صاحب کی ریلیونس یہی ہے کہ جب پرویز مشرف کو سزا ہو سکتی ہے، جتنی نیازی اس وقت دہشت گرد اس وقت کر رہا ہے پورے ملک کو، یہ
توڑنے کی بات کر رہا ہے کھلم کھلا اور فوج کو تقسیم کرنے کی بات کر رہا ہے، تو جب ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے. دیکھیں علی وزیر پشتون قوم کا نمائندہ ہے، پشتون قوم سے ایک تعلق رکھنے والا ایک فرد ہے میرے قبیلے سے، اس کو آپ نے 2 سال سے جیل میں بند کیا ہوا ہے، تو پھر تو پشتون اور مہاجر قوم کو یہی پیغام جائے گا کہ یہ ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور جو عمران دہشت گرد ہے وہ آزاد پھر رہا ہے. تو اداروں کا جو لیکن عائشہ اس وقت انصاف عمران کا خان جو کی معیار حکومت تو ہے ملک میں وہ نہیں ہے نا، سب اس لحاظ سے تو آپ کو شہباز شریف کے خلاف خط لکھنا چاہیے تھا. نہیں، شہباز شریف کی بات میں نہیں کری، میں عدلیہ کی بات کری، میں اداروں کی. دیکھیں ادارے جو ہیں ان کو اپنے قانون پاکستان میں اس وقت دیکھیں نہ مجھے انصاف نظر آتا ہے نہ قانون نظر آتا ہے، اور انصاف کا مجھے دوہرا معیار نظر آتا ہے، اور اس سے پاکستان میں مزید خلیجیں بڑھیں گی، پاکستان میں نفرتیں بڑھیں گی. اگر آپ نے لیکن عائشہ جو عمران آپ کے دہشت گرد کو الزامات ہیں کیونکہ کہ اس نے عمران خان صاحب جو ہے وہ اداروں کو توڑنا چاہ رہے ہیں، اس سے ٹیک اوے کیا ہے، ملے گا کیا؟ ان کے تو اپنے رہنما گرفتار ہو رہے ہیں، تنقید بھی ہو رہی ہے ان کے اوپر، ٹرینڈز بھی چل رہے ہیں ان کے خلاف. تو یہ اسٹریٹجی آپ اگر کہہ رہی ہیں لیکن کہ میں انہوں نے اداروں سے یہ ڈیلیبریٹلی کہتی اختیار ہوں کی ہے تو ملے گا کیا ان کو اس سے؟ ملے گا، کیونکہ دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ جو غیر ملکی لوگ فنڈنگ آپ کو کرتے ہیں وہ $1 بھی کسی کو بغیر کسی ایک سیاسی پارٹی کو کسی اور فورن کنٹری میں سیاسی پارٹی کو کیوں فنڈ کریں گے؟ باقاعدہ جو ہے آپ کو تقریباً 256 کمپنیز نے آپ کو فنڈ کیا ہے اور $7.3 ملین کی آپ کو فنڈنگ کی ہے، اور کروڑوں اربوں روپے کی آپ نے غیر ملکی نیشنلز نے آپ کو فنڈنگ کی ہے، وہ کیوں آپ کو فنڈ کریں گے؟ پاکستان میں جو افواج کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے، عوام اور فوج کے درمیان لڑائی کروانا ہے، پھر بنگلہ دیش کی مثالیں دینی ہے، پاکستان کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کروانا ہے، میں یہی کہتی ہوں کہ اچھا، ادارے جو ہیں وہ اپنا انصاف کا معیار رکھیں. عمران دہشت گرد کے خلاف پہلے ایکشن لیں. میں کہتی ہوں کہ علی وزیر کو وہ چھوڑ دیں، کہ علی وزیر اور الطاف حسین کی تو کافی عمر ہو، انشاءاللہ ایسی غلطیاں دوبارہ نہیں. ٹھیک ہے عائشہ. لیکن آخر میں عمران اگر خواتین کے مسائل کی ہم بات کریں تو وہ اس پر آپ آواز اٹھاتی رہی ہیں، چاہے وہ اینٹی ہراسمنٹ کے ایشوز ہوں، دوسرے ایشوز ہوں. تو خواتین کے جو ایشوز ہیں اس پہ سٹیٹس تو واقعی بڑے الارمنگ ہیں. ابھی جینڈر گیپ رپورٹ جو آتی ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ دنیا کے بدترین ممالک میں سے ایک شامل ہوتا ہے. اس کے علاوہ وائلنس بھی بہت پریکٹس ہوتا رہا ہے یہاں پہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے وے فارورڈ کیا ہے پاکستانی خواتین کے رائٹس جو ہیں ان کو انشور کرنے کا، اور پولیٹیکل پارٹیز اس پہ کیا کر سکتی ہیں؟ آپ کیسے آواز بلند کر سکتی ہیں؟ سلوشنز کیا ہیں؟ دیکھیں میں نے تو اس وقت بھی بطور، کیونکہ میں نے خواتین کا سوچا، میں تو چپ کر جو ہے وہ اپنی کسی اور پارٹی میں بھی شامل ہو سکتی تھی یا ویسے ہی آ سکتی تھی، لیکن مسئلہ میسیجز کا تھا. تو میسیجز، میرا جو مقصد یہ تھا، میری جو اخلاقی ذمہ داری تھی بطور پارلیمنٹرین وہ یہ تھی کہ میں جب پارلیمنٹ کے فورم پر ایسی ہراسمنٹ ہو سکتی ہے تو اچھا. پھر پاکستان کے، مجھے احساس ہوا کہ پاکستان کے دفاتر میں خواتین کام کرتی ہیں. آج کل جتنی مہنگائی ہے اس میں خواتین، آپ کی جو بہنیں ہیں وہ بھی کالج جاتی ہوں گی، یونیورسٹی جاتی ہوں گی، ہماری بہنیں جو ہیں وہ دفاتر میں جاتی ہیں، گھریلو ملازمائیں ہیں، یہ جو اینٹوں کے کارخانوں میں کام کرتی ہیں، مزدوری کرتی ہیں. تو یہ خواتین، ان کو ہراسمنٹ کا سامنا ہوتا ہے، مس یوز آف اتھارٹی ہوتا ہے، مس یوز آف پاور ہوتا ہے. تو الحمدللہ عائشہ گل علیہ نے جو آواز اٹھائی ہے، اس کے بعد اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہو رہے تھے، لیکن عائشہ گل علیہ نے پاکستان کی خواتین کو آواز دی، ان کو جرأت دی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دیکھیں تعلیمی اداروں میں ٹیچرز نے لڑکیوں کو ہراس کیا، انہوں نے پھر لڑکیوں نے اس کو رپورٹ کیا. اس سے پہلے رپورٹ نہیں کرتی تھی خواتین. تو یہ جو رپورٹنگ، اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا اب موبائل کا کوئی استعمال کر سکتا ہے غلط؟ کیونکہ اویئرنیس اتنی آ گئی ہے. تو اچھا، یہ تو عائشہ خواتین جو کے آپ نے حقوق جو الزام ہیں وہ لگائے تھے، آپ نے ان کو دہرایا، آپ نے کہا جو میسیجز کا معاملہ تھا، تو اس پر وے فارورڈ آپ کو لگتا ہے کیوں نہیں ملا؟ تحریک انصاف نے آپ کو انصاف نہیں دیا، یا جو انڈیپینڈنٹ باڈیز تھیں انہوں نے اس کو انکوائر نہیں کیا کہ آپ کو انصاف ملتا ہے اس بات پہ؟ مجھے تو کوئی انصاف نہیں چاہیے تھا کیونکہ میسیجز کا معاملہ تھا، لیکن میرا ایک نہیں عائشہ، اٹس اے دور کی سیریس سوچ ایشو تھی، اف یو ہیو میری بین سوچ یہ ہراسڈ اس طرح سے، اور آپ جیسے وہ سامنے لے کر آ رہی ہیں نہیں تمام تر نہیں الزامات کے بعد. نہیں نہیں، میں انصاف کی بات اس طریقے سے نہیں کر رہی. وہ عائشہ گل علیہ کے لیے پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی، اس میں کیونکہ ہم دونوں ممبرس تھے پارلیمنٹ کے، تو پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی. پھر جو تحقیقات سے وہ جو بھاگ گیا، وہ تو آپ کے سامنے کے تحقیقات سے کون بھاگا، تلاشی سے کون بھاگا. تو یہ صورتحال ہے، اور الحمدللہ اس چیز سے پھر دیکھیں اسلام جو ہے خواتین کو عائشہ، وراثت ریحام کے خان حقوق دیتا صاحبہ ہے. نے جو ہمارے کتاب میں انکشافات کیے تھے اس پہ آپ کی ٹیک کیا ہے؟ ریحام خان صاحبہ کی کتاب میں نے نہیں پڑھی، لیکن عائشہ ریحام سنا تو خان ہوگا صاحبہ اس کے سے میرا بارے میں، ایکسرپٹس تو باہر آتے رہے ہیں. کوئی واسطہ میرا نہیں ہوا ان کے ساتھ، اور مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا پوزیشن ہے. میں ایک سیاسی ورکر، وہ
خان عمران نیازی کی وائف تھیں، تو ان کا جو ایک مسئلے مسائل تھے اس کے اوپر میں ٹھیک ہے بات نہیں کروں گی، عائشہ، وہ ان کے ایک اپنے شارٹ ایک ویژن کامنٹ دے دیجئے کہ وے فارورڈ کیا ہے پاکستان کے لیے اس معاشی بحران سے نکلنے کے لیے اور اس سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے شارٹلی؟ دیکھیں، وے فارورڈ یہ ہے کہ ایک تو نیوٹرلز پر اداروں پر دباؤ مت بڑھائیں، جو بھی آتا ہے دیکھیں پاکستان کے سیاستدان ایک تو ماشاءاللہ سارے بہت غریب ہیں، عمران نیازی بھی بہت غریب ہے لیکن اس کی جو درجن بہنیں ہیں ان کی دبئی اور امریکہ میں جائیدادیں ہیں، اور اس کے جو قریبی عامر کیانی ہے اس کے نام پر اربوں کی زمینیں ہیں، بشرا بی بی، فرح گوگی اور اس کے ملازمین کو بھی اس کی چکر لیں، سپریم کورٹ اس کے اوپر بھی تحقیقات کرے۔ اچھا اور یہ عمران نیازی کا معاملہ نہیں ہے، نواز شریف بھی خود بہت غریب ہے کیونکہ اس کی ساری جائیداد اس کے بچوں کے نام نکلے گی، زرداری بھی بہت غریب ہے بلکہ انہوں نے قرضے لیے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک تو اداروں کے اوپر، ایک تو ان کی جب چوری پکڑی جاتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ دوسروں ٹھیک کو ہے، بھی پکڑو یقیناً پھر اس مجھے پر پکڑو۔ تحقیقات ہونی چاہیے اور پاکستان کے عوام پرمیشن جو ہے وہ پہنچنی چاہیے۔ عائشہ گولہ علی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔